ایک بدو کہنے لگا یا رسول اللہ قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ آپ نے کہا اللہ، کہ واہ ہوا موجاں ہی موجاں، بخن بخن کا جو میں ترجمہ کرتا ہوں موجاں ہی موجاں یا رسول اللہ۔ آپ نے کہا ما یحملک علی قولک بخن بخن، تو کیڑی گل تو کرے موجاں ہی موجاں؟ کہ یا رسول اللہ ان الکریم اذا قدر عفا، کریم تے سخی بادشاہ ناپتے بھی چھوڑ دیندا ہے، کریم ذات ناپتے بھی چھوڑ دے کی پتا۔ تو معاملہ اللہ سے بہت آسان ہے، پچھلے پہ توبہ کے 2 بول بول، اور آئندہ فرائض کو پورا کریں، حرام سے بچیں، پھر اس میں کوئی گڑبڑ ہو جائے پھر معافی مانگ لیں، پھر معاف کر لیں۔ میرے نبی کا فرمان ہے دن میں 70 دفعہ توبہ کر کے توبہ توڑ کے پھر توبہ کر لے تو اللہ دوستی باقی رکھتا ہے۔ اور میرا نبی کہہ رہا اللہ کی بارگاہ میں 70 کا مطلب ہوتا ہے بے شمار، یہ 10 70 نہیں ہوتا، 70 کا مطلب عربی میں ہوتا ہے بے شمار۔ اللہ جب جاؤ گے اللہ کہے گا جاؤ معاف، جتنی دفعہ جاؤ گے اللہ کہے گا جاؤ معاف۔ کوئی ناراض ہو جائے اس کو منانے جاؤ تو آگے بڑھ کے دروازہ کھولے گا، یا کہے گا ایسے کہو دفع ہو جائے میں نے ملنا ہی نہیں۔ اور میرا اللہ کہتا ہے من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو مجھے راضی کرنے کے لیے آتا ہے، گناہوں پہ پشیمان ہو کے آتا ہے میری بارگاہ میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں، جو ہے ہی بے نیاز، انتم الفقراء واللہ الغنی، وہ کہتا میں آگے بڑھ کے استقبال کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو فرائض پورے کر کے 4 کام کر لو، صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، حفظ و امانت، کسی کو دھوکہ نہ دو، دیانتداری سے کام کرو۔ ہمارے ہر شعبے میں خیانت گھس گئی ہے، وڑنے گئی، گھس گئی، 2 نمبری خیانت، 2 نمبری خیانت، سچ بولو نمبر 1، دیانتداری نمبر 2، تیسرا اخلاق اچھے کرو، کسی کو تکلیف نہ دو، چوتھا رزق حلال کماؤ، جنت سیدھی ہے۔ اس میں ہو جائے کوئی گڑبڑ تو توبہ کر دو، پھر معاف کر دو۔ وہ نہیں سنا جس نے 99 قتل کیے، 99، سب سے بھاری سزا 2 آدمیوں کی ہے اہل ایمان میں، ایک قتل ناحق کرنے والا، ایک سود کھانے والا، دینے والا نہیں، کھانے والا، سود کھانے والا سب سے خوفناک سزا ہے، قتل ناحق سب سے خوفناک سزا ہے۔ اس 99 مار چھڑے، پھر اسے خیال ہے توبہ کرا، وہ کسی صوفی صاحب کو ٹوڑ گئے، صوفی صاحب میں 99 بندے مار بیٹھا، میری توبہ ہے۔ اسا کہ توبہ توبہ تیری توبہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اسا کہ پر 99 بھیڑا جا لگتا 100 تا کران چل وہ دی بھی لا چھڑ دی، 100 پورے کر لیے، پھر اس کو خیال ہے میں توبہ کروں۔ تو مفتی احمد علی صاحب جیسے مفتی کے پاس گیا کہ حضور میں 100 بندے مار چکا ہوں، میری توبہ ہے۔ تو توبہ کون روک سکتا ہے بے وقوف؟ ہر وقت توبہ قبول ہے، لیکن توبہ کی ایک شرط ہے کہ پکی ہو۔ تو یہ جو تیری بستی ہے نا، یہ ساری ہے مجرموں کی، تو یہاں رہے گا تو پکا نہیں رہے گا، وہ اگلی بستی نیک لوگوں کی ہے، ادھر چلا جا، تیری توبہ پکی ہوگی، تیرا گناہ بھی معاف ہو جائے گا۔ اس نے کہا میں نے اللہ معاف کر دے، میں اپنا گھر چھوڑ دینا۔ اس نے اپنا چھوٹا موٹا بوریا بستر اٹھایا اور اس گاؤں کی طرف چل دیا۔ ابھی تھوڑا ہی دور گیا تھا تو اچانک موت کا جھٹکا لگا، اس نے دیکھا کہ کم نیڑے، تو اس نے اسے چھلانگ لگائی، تو اس کے ہاتھ آگے ایسے تھے اور پاؤں پیچھے تھے، اس حال میں اس کی موت آئی۔ اللہ نے ہمیں سنانے دکھانے کے لیے اللہ نے کیا کہانی چلائی، اللہ نے دونوں فرشتے بھیج دیے، دوزخ کا بھی جنت کا بھی۔ تو دوزخ والے کہنے لگے ساڈا قیدی ہے، مجرم ہے، حالی اتنے پہنچے ہی نہیں نیکاں دے کول۔ تو جنت والے کہنے لگے یہ گھر چھوڑ چکا ہے اور ادھر جا رہا ہے، اس کی نیت ہے، لہٰذا اس کی نیت پہ فیصلہ ہے، یہ جنتی ہے۔ اب دونوں فرشتوں میں تکرار ہو رہی، تو اللہ نے تیسرا فرشتہ بھیجا، جاؤ فیصلہ کرو۔ انہوں نے پوچھا جی کیا فیصلہ کرو؟ کون سے کہو زمین ناپو، اگر گھر کے قریب ہے تو دوزخ والے لے جائیں، اگر اس نیکوں کی بستی کے قریب ہے تو جنت والے لے جائیں۔ جب ناپنے لگے تو گھر کے قریب تھا، اس بستی سے دور تھا، اللہ نے گھر کی طرف کی زمین سے کا پھیل جا اور ادھر کی زمین سے کا سکڑ جا، ہر شے تو اللہ دی تے اللہ دے قبضے۔ جب انہوں نے ناپا تو گھر سے دور ہو گیا، اس گاؤں کے قریب ہو گیا، اللہ نے کہا جنت میں ڈال، ہم دیکھ لیں گے۔ یہ جو کہتے ہیں نا اللہ حقوق العباد معاف نہیں کرے گا، حقوق اللہ چاہے جس کے معاف کر دے، اللہ کو قدرت ہے، یہ تمہیں حقوق العباد کی حدیث سنائی،
چاہے وہ کو عباد معاف کر دے، چاہے وہ کل معاف کر دے۔ اللہ کو پابند نہیں کر سکتے، نہ ہی کرنے کی جرت کرنی چاہیے۔ رحمتی وسعت کل شیء، جس کو چاہے معاف کر دے۔ اس سے بڑا واقعہ بخاری شریف، ساری حدیث کی بڑی کتابوں میں یہ واقعہ ہے۔ خطا ہو گئے یا اللہ معاف کر دے، پھر ہو گئے یا اللہ معاف کر دے، اللہ ہر دفعہ خوشی سے معاف کرے گا۔ تو ایک ہم توبہ کر لیں، نیت کرتے ہو تو کہو میرے ساتھ، یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ لو اگر دل سے کہا ہے سب معاف، باقی تفصیل مفتیوں سے پوچھ لینا۔ تو جس نے توبہ پکی کر لی ہے مبارک ہو، سب معاف ہو صاف۔ پھر کوئی دھبا لگ جائے پھر کہنا یا اللہ معاف کر۔ میرے نبی نے کیا کہا؟ رونا نہیں آتا تو شکل ہی رونے والی بنا لی، سبحان اللہ۔ کئیوں کا دل ایسا ہوتا ہے کہ ان کو رونا آتا ہے نہیں، تو میرے نبی نے کہا رونے والی شکل بنا لی۔ جیسے ان فقیروں سے سیکھو دعا کیسے مانگنی، یہ نہیں کھڑے ہوتے مانگنے والے، کیسے چہرہ بناتے ہیں، کیسے تعریفیں کرتے ہیں، کیسے ہاتھ پھیلاتے ہیں، خواہ مخواہ دل کرتا ہے کچھ دے دیں، حالانکہ پتہ ہے یہ کاروباری ہیں، شام کو 4-5 ہزار کما کے لے جائیں، پھر بھی اس کا چہرہ ایکشن، تو اللہ کہتا اللہ کو ایسے دکھا دو، تو اللہ کہتا چل جا، دفع کرو، معاف کیا۔ اور بھائیو، نماز قضا ہو جائے تو سونے سے پہلے اس کی قضا پڑھ کے سو۔ سر پہ زیادہ چڑھ جائیں تو پھر مفتیوں سے پوچھو کہ کیا کرنا ہے، کہ نا آج کوئی قضا ہے تو شام کو پڑھ لو، دوپہر کو پڑھ لو، رات کو پڑھ لو، اگلے دن پڑھ لو۔ روزے چھوٹ گئے ہیں کسی وجہ سے، بعد میں آہستہ آہستہ رکھ لو۔ اور بیمار ایسا ہے کہ رکھ ہی نہیں سکتا، پھر اس کو معاف ہو جاتا ہے۔ حج میں بیمار ہے، حج معاف ہو جاتا ہے، نماز معاف نہیں ہوتی۔ اگر معاف ہوتی تو حسین کو کربلا میں ہوتی، ان کا سر تو کٹے گا، نماز نہیں چھوٹے گی۔ اور دنیا سے جاتے ہوئے میرے نبی نے کہا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، تو سارے بھائی اس کی نیت کرو، نماز نہیں چھوڑنی ہے، اور نماز کو مسجد میں باجماعت پڑھنا ہے، علماء سے رابطہ رکھنا ہے، اپنی زندگی کے مسائل ان سے پوچھ کے چلو تاکہ صحیح راستہ ملے، اور اللہ سے مانگو کہ اللہ ہمیں مرنے سے پہلے پہلے ہم سے راضی ہو جائے۔ محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ بہت تکلیف میں کام نہیں چھوڑتے تھے، تو ایک دن ان کے سیکرٹری نے کہا، پاکستان بننے کے بعد کی بات، کہ سر آپ اتنے بیمار ہیں، آپ پھر اتنا کام کرتے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ ٹی بی تھی نا، تو ٹی بی کا تو کوئی علاج کوئی نہیں تھا، تو وہ تو انگریزی بولتے تھے، کہنے کہ دیکھو میں یہ چاہتا ہوں جب میں اللہ کے پاس حاضر ہوں تو اللہ مجھے کہے ویل ڈن مسٹر جناح، ویل ڈن، ویل ڈن مسٹر جناح، ویل ڈن۔ ہم بھی جب مریں تو اللہ کہے شاباش میرے بندے، بہت اچھا کر کے آئے۔ اور جب اللہ موقع دے تبلیغ میں 3 دن لگانا شروع کر دو، میں 4 مہینے بھی نہیں کہتا، چلہ بھی نہیں کہتا، صرف 3 دن کہتا ہوں، لیکن باقاعدگی سے چلتے رہو تو انشاءاللہ پوری زندگی میں تبدیلی آ جائے۔ کسی سے لڑے ہوئے ہو صلح کرو، خاوند بیوی میں کوئی جھگڑا ٹکراؤ ہے تو یہ ایسا بڑا عمل ہے، اگر یہ صلح کر لیں تو اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے، جیسے نماز پہ معاف ہوتے ہیں۔ میاں بیوی کا جھگڑا ہو اور صلح کر لیں تو ان دونوں کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سارے بھائی نیت کرتے ہیں اس